کے اتھر پر نازل ہوا، جب نہ تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر تھی، مگر پھر بھی اللہ کی یہ کتاب بے شمار معجزات سے بھری پڑی ہے۔ 1400 سال پہلے ایسے سائنٹیفک فیکٹس اس میں لکھے جا چکے ہیں جنہیں سائنس آج دریافت کر رہی ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہولز، جینیٹکس، یونیورس ایکسپینشن، فنگر پرنٹس اور بگ بینگ جیسی تھیوریز سائنس کو آج پتہ چل رہی ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ انفارمیشن تب سے موجود ہے جب سائنس کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے بگ بینگ تھیوری پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 100 سال پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے اور یہ کائنات ہمیشہ سے ایسے ہی خود بخود موجود ہے، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنی فیلڈ ایکویژن اسٹڈی کے دوران اس بات کو چیلنج کیا اور کہا کہ کائنات غبارے کی طرح مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد بیلجیم کے ایک پادری نے تھیوری پیش کی کہ یہ کائنات کسی ڈینس پوائنٹ یا ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے اور مسلسل پھیل رہی ہے، اور آج بڑے بڑے سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے سے وجود میں آئی ہے اور یہ وسیع سے وسیع ترین ہوتی جا رہی ہے۔ ان سب تھیوریز کو پس پردہ ڈالتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ یہاں قرآن پاک میں بگ بینگ تھیوری کو ایکسپلین کیا گیا ہے، جس پر آج کے بہت سے سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد سائنس نے دی بگ کرنچ تھیوری پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ آخر یہ کائنات ختم کیسے ہوگی۔ یہ آئیڈیا البرٹ آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری پر بیسڈ ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ کائنات جو مسلسل پھیل رہی ہے وہ کسی پوائنٹ پر جا کر اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ایک سنگل ڈاٹ سے شروع ہونے والی کائنات دوبارہ سنگل ڈاٹ میں ہی مرج ہو جائے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت 104 کی طرف۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ قرآن کی اس آیت میں جو حقیقت بتائی گئی ہے، اس کی تصدیق مختلف فزسسٹ نے کی ہے، جو بتا رہی ہے کہ یہ کائنات ایک ڈینس پوائنٹ سے شروع ہوئی اور ڈینس پوائنٹ پر ہی ختم ہوگی۔ ناظرین، یہ بات تو آپ سب کے نالج میں ہے کہ ہم سب اپنے برین سے سوچتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق انسان کا دل بھی سوچنے کا کام کرتا ہے۔ ابھی تک تو سائنٹسٹ کو یہ بات امپوسیبل لگتی تھی، لیکن ریسنٹلی ایک نیو ڈسکوری کے مطابق برین اینڈ ہارٹ نیورونز دونوں ہی سوچنے کا کام کرتے ہیں۔ ایئر 1999 میں روزیٹا سٹون کو ڈسکور کیا گیا، جو کہ ہزاروں سال پرانا تھا۔ اس پتھر پر فرعون کی تعریف میں یہ لکھا تھا کہ آسمان تیرے لیے روتا ہے اور زمین تیرے لیے کانپتی ہے جب تو صبح کے ایک ستارے کی طرح آسمان پر چڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کی موت کے بعد آسمان اور زمین رونے لگے اور یہ آسمان کا ایک ستارہ بن گیا، لیکن قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے ہی اس جھوٹی تعریف کا جواب دے دیا تھا، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ سائنس نے ریسنٹلی یہ ڈسکور کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں بدل سکتی ہیں اور انہیں پریٹائزڈ فاسلز کہا جاتا ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ان فاسلز کا ذکر اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن کی سورہ اسراء میں بیان فرما دیا تھا، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ ناظرین، یہ کائنات اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آنے والی انفارمیشن آپ کو حیرت کی دنیا میں لے جانے والی ہے۔ گلف آف الاسکا نام کی ایک جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ ایسی جگہ کو کنفلکس کہا جاتا ہے۔ جب یہ کانفلکس بنتا ہے تو دونوں سمندروں کے پانی کی پراپرٹیز جیسے کہ ٹمپریچر، کلر اور ڈینسٹی اپنی اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔
کانفلکس کے دوران جب یہ دو سمندروں کا پانی آپس میں ملتا ہے تو یہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، جو کہ قدرت کا ایک عظیم معجزہ اور شاہکار ہے، جسے قرآن پاک نے سورہ رحمان میں یوں بیان فرمایا ہے: اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندروں کے اندر بھی وولکینوز بلاسٹ ہوتے ہیں، جس سے سمندر کے اس حصے میں تپش یا حرارت بڑھ جاتی ہے؟ 1950 سے پہلے یہ کسی کو نہیں پتا تھا، مگر قرآن پاک میں ان کا ذکر 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے: اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ناظرین، آگے بڑھیں تو قرآن پاک کی سورہ المومنون کی آیت 12 سے 14 میں ایمبریولوجی کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا۔ ان آیات میں لفظ القا پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے جمع ہوا خون کا لوتھڑا یا جونک، یا کوئی ایسی چیز جو ہوا میں معلق ہے، اور اسے انگلش میں فیوٹس کہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس فیوٹس کو غذائی اجزاء اور آکسیجن ماں سے ملتی ہے۔ اس حالت میں بالکل یہ خون چوسنے والی جونک کی طرح ہی ہوتا ہے، اور قرآن یہ حقیقت اس وقت بتا رہا ہے جب نہ تو کوئی سی ٹی سکین کی سہولت موجود تھی اور نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی۔ ناظرین، اب قرآن میں چھپے مزید سائنٹیفک فیکٹس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ دھات اربوں سال پہلے کسی میٹریوئڈ کے ذریعے زمین پر آئی تھی۔ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ حدید میں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر لوہے کو زمین پر اتارنے کا ذکر موجود ہے۔ آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ قرآن میں جہاں لوہے کا ذکر ہے اس سے پہلے 5100 آیات ہیں، اور سائنٹسٹ نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے کہ آئرن زمین سے 5100 کلومیٹر نیچے پایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آنے والی انفارمیشن مزید دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 68 اور 69 میں اللہ فرماتا ہے: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں کھاؤ، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی ڈائبیٹک، ریسپیریٹری، گیسٹرو انٹیسٹینل، کارڈیو ویسکولر اور نروس سسٹم پروٹیکٹیو پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، اور یہ ہیلتھ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، جبکہ قرآن میں یہ معلومات 1400 سال پہلے سے بیان کی جا چکی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے تک یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ جسم میں درد کا احساس دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر حالیہ اسٹڈی سے پتا چلا ہے کہ ہمارے سکن کے اندر پین ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں جسم میں درد اور اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان پین ریسیپٹرز کو 1906 میں دریافت کیا گیا، جبکہ قرآن پاک میں پین ریسیپٹرز کا سکن میں موجود ہونا 1400 سال پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ ہم ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں بھیج دیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی لائیں گے تاکہ وہ درد کو محسوس کرتے رہیں۔ یہ آیت درد اور سکن کو ایک ساتھ بیان کر رہی ہے، اور درد کا سکن کے ساتھ تعلق بتا رہی ہے، جو آج کے دور میں کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نومیریکل میریکلز سے بھرا ہوا ہے۔ آج سے 10,000 سال پرانا کیلنڈر بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بھی مہینوں کی تعداد 12 ہی ہوگی، اور قرآن پاک میں مہینے کا لفظ بھی 12 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو دنوں کا لفظ بھی قرآن پاک میں 365 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں کلرز کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لائٹ سپیکٹرم میں ٹوٹل کلرز بھی 7 ہی ہیں۔
اور قرآن کی سب سے پہلی سورہ جس میں لفظ کلرز آیا ہے وہ سورہ نحل ہے۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو لفظ کلر سے پہلے پورے 7 لفظ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا ذکر بھی قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور جن چیپٹرز میں یہ ذکر آیا ہے ان کے نمبرز کو اگر آپ جمع کریں تو یہ 63 بنے گا، جتنی نبی پاک علیہ السلام کی عمر تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پیٹرن پر غور کریں تو ان چیپٹرز کے نمبر 40، 13 اور 10 ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اسی طرح چیپٹر 13 بتا رہا ہے کہ آپ نے 13 سال کا عرصہ مکہ میں گزارا، اور چیپٹر 10 بتا رہا ہے کہ آپ نے 10 سال کا عرصہ مدینہ میں گزارا۔ قرآن پاک میں ایک سورہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہے جس کا نام ہے سورہ النحل۔ قرآن پاک میں سورہ کا نمبر 16 ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میل شہد کی مکھیوں میں کروموسومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں، اور فیمیل شہد کی مکھیوں میں بھی 16 پیئرز آف کروموسومز ہوتے ہیں، اور کوئین ہنی بھی انڈوں میں سے بھی 16 دنوں میں ہی نکلتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسان اور مختلف جانداروں کی باڈیز میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی بتائی ہے۔ سورہ زلزلہ کی اس آیت کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو 46 لیٹر لفظ انسان پر آتا ہے، اور انسان میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ اس سورہ میں لفظ قرادت تک 48 لیٹرز بنتے ہیں، اور قرادت کا مطلب ہے بندر، اور بندر میں کروموسومز کی تعداد بھی 48 ہی ہوتی ہے۔ اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کریں تو 16 لیٹرز لفظ النحل پر مکمل ہوتے ہیں، اور نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 16 ہی ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کریں تو 64 لیٹرز لفظ والخیل پر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 64 ہی ہے۔ قرآن کی اس سورہ میں لفظ گدھے سے آیت کے آخر تک 62 لیٹرز آتے ہیں، اور گدھے کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 62 ہی ہے۔ اس آیت میں جب ہم لفظ جمل پر پہنچتے ہیں تو 74 لیٹرز مکمل ہوتے ہیں، اور جمل کا مطلب ہے اونٹ، اور اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 74 ہی ہے۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں لفظ کتے سے آخر تک 78 لیٹرز آتے ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کتے کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی 78 ہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے جس کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد یہ لوگ دین حق پر قائم رہے، اور بادشاہ وقت نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور اللہ نے انہیں ایک غار میں سلا دیا جہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ یاد رکھیے 309 سال تک حالت نیند میں رہے۔ اس سورہ میں لفظ لبیسو کا مطلب ہے کہ وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ اس سورہ میں پہلے لبیسو لفظ سے لے کر آخری لبیسو لفظ تک ٹوٹل 309 الفاظ آتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اصحاب اس غار میں سوئے اور جب اٹھے تو 309 سال بیت چکے تھے۔ قرآن کی ایک سورہ چیونٹیوں کے نام سے بھی ہے جسے سورہ نمل کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس سورہ کا نمبر 27 ہے۔ اس سورت پر غور کریں تو اس کے شروع میں ایک لفظ آیا ہے جو کہ تا سین ہے۔ یہ لفظ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، تا اور سین۔ تا اس سورہ میں 27 بار استعمال ہوا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس سورہ کا نمبر بھی 27 ہی ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا لفظ سین اس سورہ میں 93 بار استعمال ہوا ہے، اور اس سورہ کی ٹوٹل آیات بھی 93 ہی ہیں۔ قرآن میں نبیوں کے نام پر 3 سورہ آئی ہیں جن میں ایک کمال کا میتھمیٹیکل پیٹرن چھپا ہے۔ یہ 3 سورتیں سورہ محمد، سورہ ابراہیم اور سورہ نوح ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی ایک ابجد ویلیو ہوتی ہے جسے نومیریکل ویلیو کہا جاتا ہے، اور اسے آپ سکرین پر موجود ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں محمد کی نومیریکل ویلیو کاؤنٹ کریں تو یہ 38 بنتی ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورہ محمد میں آیات کی تعداد بھی 38 ہی ہے۔ اب لفظ ابراہیم کی نومیریکل ویلیو کیلکولیٹ کریں تو یہ 52 بنتی ہے، اور سورہ ابراہیم میں آیات کی تعداد بھی 52 ہی ہے۔
لفظ نوح کی نومیریکل ویلیو کاؤنٹ کریں تو یہ 28 بنتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سورہ نوح میں ٹوٹل آیات بھی 28 ہی ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت 107 میں بتایا گیا ہے کہ کسی زمانے میں لوگ تھوڑی کے بل سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن نے یہاں غلطی کی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے لوگ سر کے بل ہی سجدہ کرتے آئے ہیں، نہ کہ ٹھوڑی کے بل۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے جب آرکیالوجسٹ کو ایجپٹ میں ایسی فائنڈنگز ملی جن سے پتا چلا کہ ہزاروں سال پہلے لوگ تھوڑی کے بل ہی سجدہ کیا کرتے تھے، اور ان فائنڈنگز نے دنیا کو بتایا کہ یہ لا ریبہ فی کتاب ہے، جس میں غلطی تو کیا شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے پیدا ہونے کے بعد فیمیل سپائڈر میل سپائڈر کو مار دیتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو مار دیتے ہیں۔ سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے برا اور کمزور گھر ہے، جہاں فیملی ممبرز ہی ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی یہ انکشاف ہوا ہے کہ صرف فیمیل سپائڈرز ہی گھر بناتی ہیں، جبکہ سائنٹسٹ کا کافی عرصے تک یہی ماننا تھا کہ میل سپائڈرز گھر بناتے ہیں۔ لیکن یہ بات قرآن پاک میں پہلے سے بیان کی جا چکی ہے، کیونکہ گھر بنانے کے لیے اسی آیت میں فیمیل سپائڈر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ میل سپائڈر کا۔ ناظرین، یہ جو نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے گولڈن ریشو کہا جاتا ہے۔ میتھمیٹکس میں اسے سپیریئر ڈیزائن نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس گولڈن ریشو کے تحت کوئی بھی چیز بنائی جائے تو اس کا ڈیزائن پرفیکٹ بنتا ہے۔ اس دنیا میں بہت کمال کی چیزیں اسی نمبر کے تحت بنائی گئی ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ گولڈن ریشو کا یہ نمبر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ قرآن کی ہر سورہ کی 2 میتھمیٹیکل ویلیوز ہیں، اور ان میتھمیٹیکل ویلیوز کو آرڈر نمبر اور ورس نمبر کے ذریعے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ویلیوز کو جمع کرنے سے سورہ کی ٹوٹل نومیریکل ویلیو بنتی ہے۔ قرآن کی سورہ کی نومیریکل ویلیو میں کچھ نمبرز ریپیٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ ان ریپیٹڈ ہوتے ہیں۔ جن سورہ کی نومیریکل ویلیو ریپیٹ ہوتی ہیں ان کا سم 7906 بنتا ہے، اور جن کی ویلیوز ریپیٹ نہیں ہوتی ان کا سم 4885 بنتا ہے۔ اگر 7906 کو 4885 پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو جواب ملتا ہے 1.618، جو کہ میتھمیٹکس کی گولڈن ریشو ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس انسانی جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہیں، اور ایک انسان کی انگلیوں کے یہ فنگر پرنٹس دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ اس بات کو بھی اللہ نے 1400 سال پہلے سورہ قیامہ میں بیان فرمایا ہے۔ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ آگے آنے والا پیٹرن آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ سورہ انبیاء آیت 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ اس آیت میں کلو فی فلکن پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے سرکل کرنا یا آربٹ کرنا۔ ان حروف کو دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، شروع سے آخر یا آخر سے شروع، جیسے مرضی پڑھیں، یہ لفظ کلو فی فلکن ہی رہے گا، بالکل ویسے ہی جیسے سرکل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں ختم ہوتا ہے، اور جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، آگے آنے والی انفارمیشن آپ کو مزید حیران کرنے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اسے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ والے راستے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ کالے، بہت ہی کالے ہیں۔ ناظرین، پہاڑوں میں منرلز پائے جاتے ہیں، اور مختلف منرلز مختلف رنگوں میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا بہت ریئر یا کم ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ پر مختلف قسم کے منرلز اور رنگ پائے جاتے ہوں۔ آپ اس وقت پیرو میں پائے جانے والی ریمبو ماؤنٹینز دیکھ رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس وقت کیا گیا ہے جب دنیا ان کوسے قزح کے پہاڑوں سے بالکل آشنا نہیں تھی۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زمین مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سی لیول بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا بہت سا حصہ پانی میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور ایسا پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں دنیا کے 20 آئس لینڈ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے اور سمندر کا حصہ بن جائیں گے۔ قرآن کی سورہ رعد میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کو کم کر رہے ہیں؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے کسی میٹیئر کے ذریعے زمین پر اتارا گیا تھا۔ آج سائنٹسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جسے اللہ نے 1400 سال پہلے سورہ مومنون میں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ ناظرین، سمندر کے ماہرین نے آج پتہ چلایا ہے کہ سمندر کی لہریں صرف پانی کے اوپری حصے پر نہیں ہوتی، حقیقی طور پر یہ لہریں پانی کی سطح کے نیچے موجود ہوتی ہیں، اور یہ لہریں تب پیدا ہوتی ہیں جب پانی کو سمندر کے نیچے کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہروں کا سمندر کے اندر اور باہر موجود ہونا قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں۔ ناظرین، قرآن مجید میں ابو جہل نامی شخص کا قصہ ہے جو ایک جابر سردار تھا۔ اسے تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی سے اسے پکڑ لیں گے۔ اس بات کے پیچھے ایک انتہائی گہرا مفہوم ہے۔ اناٹومی میں جدید تحقیق بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا پیشگی حصہ یعنی سامنے والا حصہ منصوبہ بندی، جارحیت اور حوصلہ افزائی سے متعلق ہے، اور یہی دماغ کا حصہ ہے جو جھوٹ بولنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اور قرآن پاک میں پیشانی کے بالوں سے پکڑنا واضح بتا رہا ہے کہ پیشانی کے پیچھے کا حصہ ہی جھوٹ بولنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ناظرین، ایسٹرونومی کی بات کریں تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل 8 پلینٹس ہیں، لیکن اب انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے مزید 3 ڈوارف پلینٹس کو ہمارے اس سولر سسٹم کا حصہ بنا دیا ہے، اور اب سولر سسٹم میں ٹوٹل پلینٹس کی تعداد 11 ہو گئی ہے، اور یہ بات قرآن پاک نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے 11 پلینٹس کو اپنے آگے سجدہ ریز دیکھا ہے، اور یہ تو اور بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ارتھ اور سیریس سٹار کے درمیان 861 سینٹی لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے۔ قرآن کی سورہ نجم کی پہلی آیت میں اللہ اس سٹار کی قسم کھاتا ہے، اور اس سورہ کی آیت 31 میں ارتھ کا ذکر ہے، اور ان دونوں الفاظ کے درمیان 861 حروف موجود ہیں، ایگزیکٹلی اتنے ہی حروف جتنے ارتھ اور سیریس سٹار کے درمیان سینٹی لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے۔ قرآن کی سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے، تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس سورہ میں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ بتائی گئی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ستارے کہاں ڈوبتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہیں بلیک ہولز، جنہیں سائنٹسٹ آج دریافت کر رہے ہیں، اور یہ بلیک ہولز تاروں کے کولیپس ہونے سے بنتے ہیں، اور یہ اپنے ارد گرد تاروں کو نگل جاتے ہیں۔ یہی ہے وہ تاروں کے ڈوبنے کی جگہ جس کی قسم اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں دی ہے۔ قرآن میں سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن آپ کے ہوش اڑانے والی ہے۔ سورج 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم سے مل کر بنا ہے۔ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا نمبر H ہے، جسے عربی میں ہا کہتے ہیں۔ قرآن میں سورج کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے جس کا نام سورہ شمس ہے۔ اس سورہ میں 15 آیات ہیں اور ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن میں اس سورہ کا نمبر 91 ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سورج بھی کائنات کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد ہی بنا تھا، اور زمین اور سورج کے درمیان کم ترین فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے، جو کہ اس سورہ کا نمبر ہے۔ مزید غور کریں تو زمین اور سورج کے درمیان ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹرز ہے، اور زمین کی کور کا ٹیمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہے، اور اس سورہ میں آیات کی تعداد بھی 15 ہی ہے۔
ناظرین، ناسا نے ریسنٹلی ایک ایسا پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو 2 سٹارز کو آربٹ کرتا ہے۔ اس پلانٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 سن سیٹ اور 2 سن رائز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سٹار کا نام کیپلر 16b ہے اور اس پر 2 مشرقین اور 2 مغربین ہیں۔ یہ پلانٹ 2011 میں ڈسکور ہوا، مگر اس کا ذکر قرآن کی سورہ المعارج میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ ساری انفارمیشن خالق حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہ انفارمیشن صرف وہی دے سکتا ہے جس نے اس کائنات کی ایک ایک چیز کو خود بنایا ہو۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نشانیاں موجود ہیں۔ بات ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی۔ قرآن کو عربی میں پڑھنا بے شک آپ کو ثواب دیتا ہے، لیکن اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا آپ کو ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر سے آگاہ کرتا ہے۔ قرآن ایک لازوال کتاب ہے جس میں غلطیاں ڈھونڈنے والے دشمنان اسلام بھی جب اپنی سوچ اور غور و فکر کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو آخر کار مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اس لاریب کتاب کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رکھے اس قرآن سے غلاف اتاریں اور اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خالق حقیقی انسان سے کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن پاک کے الفاظ میں چھپے اس خزانے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔